السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، رواہ الترمذی۔ ابھی آپ کے سامنے سنن ترمذی کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا لم يصلی اربعا قبل الظہر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت نہیں پڑھ پاتے، آپ کی سنت چھوٹ جاتی، صلاہن بعدها، تو آپ ظہر کے بعد اس کو ادا کرتے تھے، اس سنت کو آپ ظہر کے بعد پڑھتے تھے۔ اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر آدمی کی نماز سنت کسی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے تو وہ بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے، بعد میں اس کو پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی جو سنت ہے، ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعت سنت ہے، آپ کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے تو آپ نے اس کی بعد میں قضا کی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک وفد آیا تھا، وفد عبد القیس، جواسہ بحرین سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے گفتگو، ملاقات، بات چیت اور ان کی خدمت میں لگے رہے، جس کی بنیاد پر آپ کی یہ سنت فوت ہو گئی اور آپ سنت نہیں پڑھ سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد اس کو ادا کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی کسی مصروفیت اور کسی مشغولیت کی وجہ سے سنت رواتب، ظہر سے پہلے کی سنت یا کوئی اور سنت چھوٹ جاتی ہے، وہ نہیں پڑھ پاتا ہے، تو بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے۔ بس یہ کہ آدمی سستی کی وجہ سے نہ چھوڑے، لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے نہ چھوڑے، کسی وجہ اور کسی ریزن سے، کسی سبب سے، تو وہ آدمی بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے۔ اس باب میں ایک مشہور روایت پیش کی جاتی ہے، مسعود احمد کی روایت ہے اور علماء نے اس کی سند پر کلام کیا ہے۔ روایت ضعیف ہے سند کے اعتبار سے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم سے سنت فوت ہو جائے تو کیا ہم بھی اس کی قضا کریں؟ اللہ کے نبی نے ظہر کی نماز سے پہلے کی جو سنت تھی آپ نے عصر کے بعد ادا کی۔ تو ام سلمہ کی روایت ہے جو صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ سوال کیا کیا ہم بھی قضا کریں؟ تو آپ نے کہا نہیں، یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ تو جو سنتیں فوت ہو جاتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں، نہیں پڑھ پاتے ہیں کسی وجہ سے، کسی سبب سے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سنت رواتب کی بڑی پابندی کرتے تھے، اس کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، مغرب بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے۔ آپ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، سنت رواتب کی آپ بڑی پابندی کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی پابندی کریں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کبھی تاخیر ہو جائے یا آدمی کسی مصروفیت کی وجہ سے نہ پڑھ سکے جو عذر شرعی کی بنیاد پر ہو، تو آدمی بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قضا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔